ہم نے قبر اور بت میں فرق پر دلیلیں پیش کی تھی کہ قبر اور ہے بت اور ہے. آج تک اس موضوع پر بھی کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے اس سلسلہ میں اس چیز کو واضح کیا تھا کہ رب ذوالجلال بتوں کو اپنی مدد کا مظہر نہیں بناتا، اپنوں کو مدد کا مظہر بنا دیتا ہے. اللہ دشمنوں کو اپنے دربار کا وسیلہ نہیں بناتا، لیکن اپنوں کو اپنے دربار کا وسیلہ بنا دیتا ہے. اس انداز کا تذکرہ بھی آج تک ہمیں کسی کی طرف سے جواب نہیں ملا. یہ نہ سمجھو کہ جو ہم ضرب لگاتے ہیں وہ ان کو لگتی نہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ سعودی عرب تک اور ان کے مراکز تک ہماری آواز گونجتی ہے. وہاں سے ہمیں فون آتے ہیں کہ ہم یہ جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے. جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا میں ابھی اس کا جواب دوں گا، اور میں یہ واضح کروں گا کہ میری دلیل کل بھی سچی تھی، میری دلیل آج بھی سچی ہے، میرا مسلک کل بھی سچا تھا، میرا مسلک آج بھی سچا ہے. اور اس بات کو واضح کروں گا کہ توحید و رسالت کا پیغام جو صوفہ سے چل کر بریلی شریف تک پہنچا تھا اور بریلی شریف سے چل کے بگی شریف تک پہنچا تھا، اس پیغام کو جو رب ذوالجلال کی طرف سے حمایت میسر ہے خالق کائنات کے فضل و کرم سے، اس پیغام کو ریالوں کے زور سے روکا نہیں جا سکتا. اللہ کے فضل سے ہر طرف فتح کرتا چلا جائے گا. صرف الیکٹرانک میڈیا پر ہی نہیں، ہم نے پرنٹ میڈیا میں بھی حق ادا کیا، اور رب کعبہ کے اس فضل پر کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جنگ نیوز پیپر جیسے قومی اخبار میں پورا پیج ہمارے دلائل سے مزین چھپا اور سب کے سامنے ہے. آج تک کسی ایک دلیل کا جواب کسی قومی اخبار میں، کسی رسالے میں کوئی دے نہیں سکا. اس میں بطور خاص 2010 کا 20 مئی کا روزنامہ جنگ ہے، جس میں پورا پیج ہمارے معیار الوہیت کے بیان پر ہے، اور 26 اگست 2011 کا جنگ کا وہ پرچہ ہے جس میں پورا پیج ہمارے عقیدہ توحید سیمینار کی وہ پوری دلائل کی فہرست اس میں موجود ہے. ایسے ہی یہ 6 اپریل 2012 کو اوصاف میں مکمل دلائل کا ایک منظر سامنے آیا ہے، اور آج کی اشرق کے اندر بھی وہ دلائل موجود ہیں. ہم ان اخبارات کے جو مالکان ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور باقی کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. جب دلیلیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارے اس حق کو تسلیم کیا جائے اور ہمارے اس حق کو آگے پہنچایا جائے. مجھے پنجاب کے حکمرانوں اور وفاق کے حکمرانوں سے یہ شکایت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس قدر فرقہ واریت کچھ لوگوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے. رکشوں کے پیچھے پلانہ فلیکس لگے ہیں، ہینڈ بل چھپے ہیں، اور چاکنگ ہوئی ہے کہ داتا جو کہے حضرت علی حجویری کو وہ مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں، یا وہ فلاں حرام کام کر رہا ہے. میں آج اس اجتماع میں اس بڑے مجمع کے سامنے حاکمان وقت کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر کسی کو دلیل کا علم کا گھمنڈ ہو تو کسی کورٹ میں آ جائے، ہم اس کے غرور کو دور کریں گے. اور اگر کسی عدالت میں وہ ہمارے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری کے شہر میں ایسی سکرینیں لگا کہ جس میں کہا جائے کہ داتا کہنے والا معاذ اللہ کافر ہے یا مشرک ہے. نہیں، ہم ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے. یہ ادارہ صراط مستقیم علم و تحقیق کی ایک دنیا ہے، یہ ایک فکری تنظیم ہے، اس کا مقصد دلیل دروازے تک پہنچانا ہے. ہم ٹھنڈے دل سے ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. ان کی جو 2-4 تنظیمیں ہیں اس ملک کے اندر، لوگ روزانہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بازی گری کا اہتمام کیا ہوتا ہے اور جلسے کا شو رکھا ہوتا ہے. میں ان تمام تنظیمات کے لیڈروں کو اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جس کورٹ کے ذریعے سے بھی ہمارے عقیدہ تبرک پر بحث چاہیں، ہمارے عقیدہ توسل پر بحث چاہیں، وہ
اولیاء اللہ کی بعد از وصال استعانت پر بحث چاہیں، دلیل کی روشنی میں وہ اپنے جس قائد کے ساتھ بھی، وہ پاکستانی ہو یا نجف تک کا کوئی بھی ہو، میں سر کے بل چل کے یہ ثابت کروں گا کہ فکر رضا کل بھی سچی تھی، فکر رضا آج بھی سچی ہے۔